ایک لڑکی اپنی دادی سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتی ہے۔ سنہری سپہر کے رنگوں میں ایک ننھی لڑکی عائشہ اپنی دادی فاطمہ کے ساتھ پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ہوا میں پتوں کی ہلکی سرسراہٹ اور چڑیوں کی مدھر چہچہاہٹ تھی۔ جب سورج کی کرنیں صحن پر سایہ ڈال رہی تھیں، عائشہ نے اپنی دادی کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے بولا، دادی، کیا آپ مجھے حضرت آدم کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں نے ان کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن ان کی کہانی نہیں جانتی۔ فاطمہ، جن کے چہرے پر وقت اور حکمت کے نرم نشانات تھے، محبت سے اپنی پوتی کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ان کے ہاتھ بنائی میں مصروف تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک ماضی کی قیمتی کہانیوں کو بیان کرنے کے لیے جاگی۔ حضرت آدم، فاطمہ نے کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز سورج کی کرنوں کی طرح نرم اور گرم تھی۔ وہ پہلے انسان تھے، اللہ کے بھیجے گئے پہلے نبی اور انسانیت کے والد۔ مٹی کے تخلیق کیے گئے الہی سانس کے ذریعے زندگی عطا ہوئی اور علم سے نوازا گیا۔ حضرت آدم انسانیت کے آغاز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عائشہ حیرانی سے سن رہی تھی۔ اس کا ذہن حضرت آدم کی مٹی کی تخلیق کی تصویریں بنانے لگا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے انسان کو متحرک کیا ہو۔ اور ہوا، دادی، وہ دلچسپی سے بولی، کیا وہ بھی ان کے ساتھ تھی؟ جی ہاں، بالکل، فاطمہ نے جواب دیا، اپنی بنائی کو روک کر اس اہمیت کو نمایاں کیا۔ ہوا یا ایو جیسا ہم انہیں کہتے ہیں، حضرت آدم سے تخلیق کی گئی تاکہ ان کے ساتھی ہوں۔ دونوں نے جنت کے باغ میں زندگی گزاری، جو سکون اور خوشحالی کی زندگی تھی۔ عائشہ گہرے خیالات میں گم ہو گئی۔ لیکن وہ جنت چھوڑ کر کیوں آئے دادی؟ فاطمہ نے نرمی سے آہ بھری پرانی کہانیوں کی لازوال تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ دونوں آزمائش میں مبتلا ہوئے میری عزیز، یہ شیطان کا دھوکہ تھا، ایک وسوسہ۔ یہ ایک سبق تھا جو اطاعت، آزمائش اور توبہ کے سفر کے بارے میں بتاتا ہے۔ کہانی آہستہ آہستہ کھل رہی تھی، جیسے کسی قدیم کتاب کے صفحات پلٹ رہے ہوں۔ عائشہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، جیسے ہر لفظ دانش کے بیج کی طرح اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ تو کیا ہم اس لیے یہاں ہیں تاکہ آزمائشوں سے سیکھ سکیں؟ فاطمہ گرم جوشی سے ہنستے ہوئے اس کو گود پر ہاتھ رکھ کر بولی، بالکل میری عزیز، زندگی ہمیشہ ہمارا سفر ہے، آزمائشوں اور کامیابیوں سے بھری ہوئی۔ بالکل حضرت آدم کی طرح ہر ناکامی کے بعد ہمیں اٹھنے، سیکھنے اور معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ جب سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، اس کی آخری کرنیں زمین کو الوداع کہتے ہوئے لپٹنے لگیں۔ عائشہ اور اس کی دادی کہانیوں کی گونج کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی، جو انہیں حکمت اور محبت کے گہرے رشتوں میں باندھ رہی تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔